بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم فرعون کے باطل نظریے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ سچائی کے سامنے، ایک حقیقی نظریے کے سامنے اپنا فرضی من گھڑت نظریہ لانے کی اس نے کوشش کی اور یہی کہا کہ یہ جادوگر ہیں، اپنے جادو کے بال بوتے پر تم سے تمہارا وطن جو ہے چھیننا چاہتے ہیں اور خود اس پر جو ہے قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے آگے چل کر کے اسی سورہ طٰہٰ میں وہاں بھی یہی کہا، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یعنی وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے اپنے یہ دونوں جادوگر ہیں، اور دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں جو ہے وہ جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کر دیں اور تمہارا جو بہترین زندگی ہے اس کا خاتمہ کر دیں۔ یعنی یہی کہ تم ایک بہترین نظریے پر چل رہے ہو تو یہ تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس نے جو ہے بڑے بڑے جادوگر لے کر کے آیا، ایک کھلا میدان ہے۔ اس نے یہی سمجھا کہ شاید یہ جادوگر ہیں، جادوگر بھی آ گئے پوری تیاری کے ساتھ اور بڑے انہیں لالچ بھی دی گئی بڑے بڑے عہدوں کی۔ تو لیکن سچائی سچائی ہے، جھوٹ جو ہے کب تک مقابلہ کر سکتا ہے سچائی کا؟ تو وہی جو جادوگر تھے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ تو اسی وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور پھر یہی کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ تو پھر اس نے دھمکیاں دی جو ایک ظالم کا طریقہ ہوتا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ایسی ڈرا دیا، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی کہ تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا گرو ہے، بڑا ہے، ہیڈ ہے، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے پر جو ہے سولی لٹکا دوں گا، پھر تمہیں معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ یعنی اتنا جو ہے ڈرایا دھمکایا، کیونکہ واضح ہے جھوٹ پر مبنی اس کی رائے تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینۃ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقیٰ۔ کہا کہ ہم تمہیں ہرگز جو ہے اب اہمیت نہیں دیں گے، پہلے تو ایسی فرضی باتیں کیا کرتے تو ہم تمہاری بات کو مان لیتے، اب ہم تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے سچائی آ چکی ہے، ان روشن نشانیوں پر جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، جو بھی کرنا چاہتا ہے، بس کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی یہی ہمیں موت دے سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور خاص کر کے جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ہمارے لیے اللہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے۔ تو الغرض اس بات کو بھی یہاں واضح کیا گیا ہے کہ جو زمینی خدا ہیں وہ اس انداز سے جو ہے مخلوق خدا کو ستاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، لیکن جب لوگوں پر سچائی سامنے آ جاتی ہے، حقیقت سامنے آ جاتا ہے اور جب ان کا نظریہ بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، پھر نہیں دیکھتے سامنے
جو ہے ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی طاقت ہے، حاکم وقت ہے، تو انہیں جو ہے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ لوگ جو سچائی کو نہیں سمجھتے وہ پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کیا ہے۔ 22واں پارہ ہے اور سورہ سبا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا جو ہے سبا کے رہنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تو کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اور واقعی حقیقت یہ ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں کے بارے میں صحیح پایا، یعنی اپنی بدگمانی جو ہے، فرضی کہانی جو ہے ابلیس کے سامنے جو ہے، ابلیس نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی، تو فرمایا فَاتَّبَعُوهُ، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی ابلیس ہو یا جو بھی حاکم وقت ہے یا جو ظالم حکمران ہیں، جو اپنے باطل نظریات لوگ کے سامنے رکھتے ہیں، فرضی کہانیاں رکھتے ہیں، ظن اسے کہا گیا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ ہمارا لیڈر صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا حکمران صحیح کہہ رہا ہے، واضح ہے کہ پھر اس کی تائید بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا الا فریق المؤمنین، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، اس کے بہکاوے میں کسی صورت میں نہیں آتے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور مقام پر اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو فرضی باتیں جو ہے اپنی طرف سے جو ہے گھڑتے ہیں، اور انبیاء کرام جو ہے ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، پھر بھی جو ہے ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو ہے یعنی حضرت صالح علیہ السلام بطور رسول کے ان کے پاس تشریف لائے اور یہی کہا کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یعنی ہر جگہ پر انہیں یہی پیغام دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم میری بات مانو، اللہ سے ڈرو، اور یہی کہا کہ تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یعنی سب کا پیغام یہی ہوتا تھا کہ اللہ ہی ہے، اسے ہی معبود سمجھنا ہے اور کسی اور کی جو ہے وہ بات نہیں ماننی۔ لیکن فرمایا اور آگے یہ بھی کہا فاتقوا اللہ واطیعون، تم جو ہے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، فرمایا کہ وہ لوگ جو حد سے بڑھ گئے، ظالم بن گئے، زیادتی کرنے لگ گئے، فرمایا ان کی بات کو نہیں ماننا، حد سے بڑھنے والوں کا کہنا نہیں ماننا۔ فرمایا کہ جو زمین میں اللہ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور خرابیوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو واضح ہے انہوں نے بھی یہی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے تشریف لائے، ہمیں جھوٹے خداؤں سے نکالنا چاہتے ہیں، جھوٹی باتوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم گمراہی کے اندھیرے میں جو بھٹک رہے ہیں وہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے، یہ ہمارے خیر خواہ ہماری بھائی چارے والے ہیں، اور ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ عبد اللہ مالک میری الہ غیرہ، تمہارا تو ایک ہی خدا ہے وہ اللہ ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بھی وہی فرضی جو ہے بات گھڑی، ایک عجیب جھوٹا مفروضہ گھڑا، اور یہی کہا، کیا کہا کہ انما انتم من المسحرین، آپ پر جو ہے وہ جادو ہو گیا ہے، تم پر جو ہے کسی نے جادو کیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنتم من الصادقین، آپ تم جو ہے ہمارے جیسے ہی ہو۔ تو گویا کہ یہ بھی یہی نظریہ جو ہے وہ لے کر کے آگے چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے فرضی باتوں کو جو ہے وہ جھٹلایا ہے، ان حقائق کو سامنے بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہوں یا ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ مخلوق خدا کو اللہ کا ہی بندہ بنایا جائے،
لوگ اللہ کے آگے جھکیں، اسی کی اطاعت کریں، وہی خالق، وہی رازق، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جو حکمران بنے بیٹھے ہیں، جو مخلوق خدا کو ستاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ ان کے خالق تھوڑے ہیں، یہ ان کی مخلوق تھوڑی ہے۔ یہ سب کچھ جو نظام بنا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ خود جو ہے اپنے آپ کو خالق بنا کر کے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو معبود بنا لیا، اپنے آپ کو رب بنا لیا، اپنے آپ کو خدا بنا لیا، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر نیک اور صالح لوگ ان کو بھیجتا ہے تاکہ سچائی جو ہے ان کے سامنے رکھی جائے۔ آگے بھی ہم چل کر کے اسی بات کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔